عصمت آپا، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. صبر آ جاتا اگر خاک میں پنہا ہو جاتی. ایسی خوبصورت خاتون کہ بڑھاپے میں بھی اگر کوئی دیکھے تو دیکھتا رہے. درمیانہ قد، گورا رنگ، چنگیز خانی بدن جو ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار رہے. سفید روئی کے گالوں جیسے بال، انگریز لیڈی کی طرح. تبھی تو انہیں فلم جنون میں انگریز عورت کی ماں کا کردار ملا. شیام بینیگل کی نظر تھی، جینیفر سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. بالکل بوڑھی ڈول گڑیا کی طرح. کاش خاک میں مل جاتی. یہ اطمینان رہتا کہ قبر کے اندر یہ خوبصورت فکشن نگار موجود ہے. جب دل چاہے گا دیکھ لیں گے. ایسی پیاری صورت کو مٹی نے بھی میلا نہ کیا ہوگا. مستقل منکر نکیر سے حجت ہو رہی ہوگی اور منکر نکیر تنگ آ کر اور یہ کہہ کر چلے گئے ہوں گے کہ ان سے الجھنا اپنی مصیبت بلانا ہے کہ یہ چنگیز خان کے خاندان کی ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں. ان کا خوبصورت بدن تو نظر آتش ہو کر راکھ میں بکھر گیا اور ہوا میں اڑ گیا. آگ نے بھی پہلے چھونے سے انکار کیا ہوگا. عصمت آپا وہ تو خود آگ تھی. ان کے قلم سے تو آگ ٹپکتی تھی. انہیں نظر آتش نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ زندگی بھر آگ میں جھلستی رہیں. دفن ہوتی تو شاید ان کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. 1991 کی بات ہے، خبر ملی کہ عصمت آپا نہیں رہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ اردو کا ایک آخری ستون افسانوی ادب کا گر گیا. اردو افسانوں کے 4 نام ہمیشہ ایک ساتھ لیے جاتے رہے: کرشن چند، منٹو، راجن سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی. ترتیب کچھ بھی ہو، لیکن ان 4 ستونوں پر افسانوی ادب کی عمارت کھڑی تھی. سب سے پہلے منٹو گئے، پھر کرشن چند، ان کے بعد بیدی اور پھر عصمت چغتائی. چاروں 20ویں صدی میں آئے اور افسانوی ادب کی تاریخ رقم کی اور 20ویں صدی ہی میں چلے گئے. 2 سے ہماری ملاقات ہوئی، 2 سے نہیں ہو پائی. منٹو ذرا جلدی میں تھے، اپنا کام ختم کر کے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے. کرشن چند کی علی گڑھ میں سسرال تھی، لیکن سسر سے معاملات صحیح نہیں تھے. سوچا ہوگا سسر اللہ کو پیارے ہو جائیں تو علی گڑھ جاؤں گا، لیکن قدرت نے ایسا موقع نہیں دیا. سسر جنوری 1977 میں دنیا سے گئے. مارچ 1977 میں انہوں نے داماد کو بلا لیا کہ یہاں نبٹ لیں گے. البتہ راجن سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی سے ہماری ملاقات ہوئی. بیدی ترقی پسندوں کے ساتھ بھی ملے اور غیر ترقی پسندوں کی محفل میں بھی ملاقات ہوئی. دراصل بڑا فنکار کسی مخصوص پسند کا محتاج نہیں ہوتا، سب کی پسند ہوتا ہے. بیدی بھی 1984 میں چلے گئے. بس آخری آدمی کی شکل میں رہ گئیں عصمت آپا. جی ہر اعتبار سے
آدمی ہی تھی. پتہ نہیں کیوں لیڈی چنگیز خاں کہا گیا، صرف چنگیز خاں ہی کہہ دینا کافی تھا. عصمت آپا سے ہمارا تعلق علی گڑھ برادری کا بھی تھا. وہ علی گڑھ آ کر اپنے آپ کو عبداللہ حال کی کم سن لڑکی سمجھتی تھی. ہم نوجوان افسانہ نگاروں کا گروہ اپنے سردار کے ساتھ انہیں گھیر لیتا تھا. ان کی باتیں سنتے تھے، انہیں افسانے سناتے تھے. وہ خود بے باک تھیں اور ہمیں بے باکی کا سبق دیتی تھی. اس زمانے میں رسالہ شمع، روبی اور 20ویں صدی بہت مقبول تھے. ہر بڑے ادیب کی کہانی اس میں شائع ہوتی تھی. ایک بار ہم نے ان سے کہا، آپا 20ویں صدی والے ہماری کہانیاں شائع نہیں کرتے، اس لیے کہ ان میں لکھنے والوں کے آگے ان کی ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں. ہنس کر کہنے لگیں، اس میں کیا پریشانی ہے، تم بھی اپنے نام کے ساتھ ڈگریاں لکھ دو، وہ تم سے سرٹیفکیٹ تھوڑی مانگنے آئیں گے. انہوں نے ترکیب اچھی بتائی. پھر جب ان سے معلوم کیا کہ آپ تو ترقی پسند افسانہ نگار ہیں اور افسانوی ادب میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، لیکن آپ رومانی اور فلمی رسالوں کے بھی افسانے لکھتی ہیں. بڑی بے تکلفی سے انہوں نے کہا، میں اپنے ساتھ بہت سے قلم رکھتی ہوں. جس رسالے کو جس طرح کے افسانے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کا قلم اٹھا لیتی ہوں اور افسانہ لکھ دیتی ہوں. ایک نظریے میں بند کر افسانہ نہیں لکھا جاتا، ہر طرح کے تجربات ہونے چاہیے. علی گڑھ میں قاضی صاحب کے گھر میں بھی بیٹھ کر باتیں ہوتی تھیں اور کینیڈی ہاؤس میں بھی. میں بھی ان کے ساتھ محفلیں آراستہ ہوتی تھیں. کینیڈی ہاؤس میں بھی ان کے ساتھ محفلیں آراستہ ہوتی تھیں. اس وقت شارق ادیب سید محمد اشرف، طارق چھتاری، پیغام آفاقی، غیاث الرحمن، غضنفر، صلاح الدین پرویز جعفری، آشفتہ چنگیزی، صغیر افراہیم، مہتاب حیدر نقوی اور بھی بہت سے علی گڑھ کے نوجوان قلمکار ساتھ ہوتے تھے. وہ قاضی صاحب کو بہت پسند کرتی تھی اور اس کا فائدہ ہم نوجوان افسانہ نگاروں کو ہوتا تھا. عصمت آپا سے ہم سب کا قلم کے علاوہ علی گڑھ کا بھی رشتہ تھا. علی گڑھ کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. دہلی آ کر بھی ان سے کئی بار ملاقات ہوئی. 1980 میں جب نارنگ صاحب نے افسانے پر سیمینار کیا تھا اس میں بھی وہ تشریف لائی تھی. پھر 1986 میں ترقی پسند تحریک کی گولڈن جوبلی کانفرنس میں کئی دن تک ملاقات رہی. اس کانفرنس کا سارا انتظام قمر رئیس صاحب نے کیا تھا. حیدرآباد ہاؤس میں بہت شاندار طریقے سے اہتمام کیا گیا تھا. ہم سب نوجوان ہمہ وقت قمر صاحب کے تعاون کے لیے سپاہیوں کی طرح کھڑے تھے. اردو کے بیشتر معروف فکشن نگار، شاعر اور ناقد موجود تھے. عصمت آپا کے سامنے ہم اپنی وہی روایتی سعادت مندی کا اظہار کر رہے تھے. اس پر انہوں نے استاد محترم قاضی عبدالستار سے کہا، قاضی یہ تمہارے لڑکے اتنے بودے کیوں ہیں، دیکھو بیگی بلی بنے ہوئے ہیں. قاضی صاحب نے خود ادب سے جواب دیا، آپا یہ قاضی کی تربیت اور علی گڑھ کی تہذیب ہے. اپنے بڑوں اور سینئرز کا احترام کرتے ہیں، ورنہ ان کی تعلیم منٹو سرکل میں ہوئی ہے. عصمت آپا نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے اور گھماتے ہوئے کہا، ارے توبہ، منٹو سرکل
बड़े बदमाश लड़के होते थे वहाँ के, उनके फ़िक्रों से हम लड़कियाँ भी घबराती थीं। फिर काजी साहब से कहने लगी, फिर काजी साहब से कहने लगी, इन्हें समझाओ ये लड़कियों की तरह शर्माना लजाना छोड़ दें। हम कभी नहीं शर्माए, हम तो उल्टे लड़कों को छेड़ते थे। काजी साहब हंसने लगे। ये थी इस्मत आपा। बचपन ही से बेबाक और बागियाना तेवर अंदर उनके मौजूद थे। लड़कों के खेल पसंद करती थी, इसी वजह से उन्हें लेडी चंगेज़ खां कहा जाता था। ख़वातीन की रिवायती अंदाज़ की ज़िंदगी से बगावत के उनके बहुत से वाक़यात हैं। वो औरत को मासूमा की तरह नहीं, जंगली कबूतर की तरह देखना चाहिए थी। खुद भी ज़िद्दी और सौदाई थी। टेढ़ी लकीर पर आज़ादाना दिल की दुनिया बसाकर चलना चाहती थी। उन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा था। उसके अंदर सदियों से चली आ रही बुराइयों को महसूस किया था। मुतवस्सित तबके के अफराद, खुसूसन ख़वातीन, जिस घुटन में ज़िंदगी गुजार रही थीं, जिस तरह उनका इस्तेसाल हो रहा था, इस्मत आपा ने अपने अफसानों में न सिर्फ उन बुराइयों की निशानदेही की, बल्कि अमली तौर पर उन बुराइयों के ख़िलाफ़ जंग की, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की। उनके अफसानों की बेसाख्तगी और ज़बान उनकी इनफरादियत थी। इस्मत आपा अब नहीं है, लेकिन अपने अफसानों में और अपने नावलों में ज़िंदा हैं और इसी तरह बोलती हुई नज़र आती हैं, भाई मैं क़तई फ़नकार नहीं, अफसानों से ज़्यादा बेहतर तो ताश खेलती हूँ, अदब से ज़्यादा ज़िंदगी को अहमियत देती हूँ। नहीं बीबी, मैं बड़ी ढीठ हूँ, ढीठ थी। कभी जो गीली लकड़ी की तरह सुलगी हूँ, तो बहुतों को सूखी लकड़ी की तरह सुलगाया भी है। मैं कलमी मार के नहीं मारती, मैंने ज़िंदगी की हर कठिन ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने ज़िंदगी की हर घुटन, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने किसी की धौंस नहीं झेली, माशरे की ऐसी तैसी और मतून होने की ज़र्रा भर परवाह न की, और न कभी होगी। मगरबी औरत और या मशरक़ी औरत अगर वो जूते खाती है और चूँ नहीं करती, तो उसके वजूद पर रहम नहीं, गुस्सा आता है। मैंने अपने औरत होने से किसी बात की महरूमी नहीं सही। अपना बार उठाने वाली किसी औरत को कोई नहीं धौंसा सकता। मैं और मेरा फ़न में ये बात एक इंटरव्यू में उन्होंने कही थी। ये थी इस्मत आपा। ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और ख़त्म भी किया।